بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ کھلانا چاہیے. وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی باقی سیاسی جماعتوں جو تاجر تنظیم گل پلازا کی ہے انہیں اعتماد میں لیں. جو فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. فیصلہ آ جائے اس کے بعد پلان ABCD کافی ہے ہمارے پاس. 18ویں ترمیم جو کوسلا ثابت ہوا ہے. کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. آج آپ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, میونسپل سروسز کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, تو اللہ خیر کرے. دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن پہلے ان لاشوں کا حساب دو. ایک ملک کے لیے آپ جب مرضی فیصلہ کر لیں اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں پاکستان کے سوا کسی نے بنگلہ دیش کا ساتھ نہیں دیا. کل محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات متوقع ہے. پاکستان کی طرف سے ورلڈ کپ T20 کھیلنے کا فیصلہ یا نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا جائے گا. آج نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تو بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی حالیہ دنوں میں زراعت پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں $4 ارب سے زیادہ MOUs پر سائن کیے گئے. ثانیہ گل پلازا کراچی کا معاملہ آج بھی رہا سامنے اور آج بھی انفارچونیٹلی کچھ نماز جنازہ ادا کیے گئے. میں ان تمام موضوعات پر بات کروں گا. 3 مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے. چین میں تعینات پاکستانی سفیر جناب خلیل ہاشمی صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ کہہ تو گئے وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں سب گنگے بہرے جن کو کچھ نہیں نظر آ رہا کہ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 سے زیادہ جو انکم ہے وہ BCCI سے آ رہی ہے, یعنی بورڈ کرکٹ آف انڈیا سے آ رہی ہے. تو اس لیے وہاں پر جو فیصلہ سازی ہے اس کی بہت زیادہ ایک کنڈیشنالٹیز ہیں, ریپرکشنز ہیں, اور وہ ہمیں ان فیصلوں میں نظر آتی ہیں. اور کرکٹ کے اوپر جو ہیجمنی قائم کر لی ہے ہندوستان نے, اس کے نتیجے میں جو ICC ہے وہ صرف BCCI کی ایک ایکسٹینشن بن کے رہ گئی ہے. اور جس طرح سے طاقتور ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ کو استعمال کرتے ہیں, اسی طرح سے BCCI اب ICC کو استعمال کر رہی ہے کرکٹ کا بیڑا غرق کرنے میں. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ یہ بالکل درست ہے. اور بنگلہ دیش کا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس طرح سے جو معاملات کو خراب کر رہا ہے. آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ اتنے سالوں سے سارک کانفرنس نہیں ہو سکی کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اس میں رکھنا ڈال رہا ہے اور وہ تیار نہیں ہے. جہاں کہ پاکستان میں سربراہی اجلاس ہونا ہے وہ یہاں پہ اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے, اور عملی طور پہ انہوں نے سارک کو ختم کر دیا ہے. اب عملی طور کے اوپر وہ BCCI ICC کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن چودھری صاحب یہ دیکھیں نا جب انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں کتنا بڑا سواگت ہوا تھا. پھر اب انڈیا کی ٹیم کہتی ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی خدشات ہیں, ان کو ICC کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نہ جائیں. پاکستان نے بھی کہا کہ ہم شری لنکا یا دیگر نیوٹرل مقامات پر کھیلیں گے. اب بنگلہ دیش کی ٹیم کو خدشات ہیں بھارت میں, یہاں ICC نہیں مان رہی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو آپ نے بات کہی ہے, پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ بالکل مختلف ہے. جی ہاں, یہاں پر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ نہیں ہے اس طرح سے, نہ ہی ایک ایکسٹریمزم ہے اس طرح سے, کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے, وہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کے اوپر ایک سمجھیے کہ بالکل ان کا یہ موقف ہے کہ بہتر ہونے چاہیے. لیکن ہندوستان میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے زیر اثر
اور ایک ہندو انتہا پسندی کے زیر اثر اس وقت پاکستان کو مسلم ایکسٹینشن، جس طرح سے وہ بہار میں الیکشن ہوا ہے، ہریانہ میں الیکشن ہوا ہے، آپ کے سامنے جو مہاراشٹر میں الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو کیش کراتی ہے بی جے پی، اور وہ اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو ایک ایکسٹینشن سمجھتے ہیں مسلمانوں کے رائٹس کی، اس لیے وہاں پر سینٹیمنٹ بالکل مختلف ہے۔ پاکستان میں بہت لوگ لکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت پاکستان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، ہندوستان میں فی الحال کوئی ایسی خواہش موجود نہیں ہے، اور بنگلہ دیش بھی اسی جو سوچ ہے اس کا تازہ نشانہ اب بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف بھی جو بنیادی طور کے اوپر جو اس کے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ جو آئی پی ایل ہے یہ بنگلہ دیش کھیل رہا تھا، پاکستان کے اوپر بین تھا، لیکن اب جب سے وہاں پہ ان کی پسند کی حکومت نہیں رہی، حسینہ واجد کی حکومت نہیں رہی، تو اس کے بعد سے انہوں نے بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بھی وہاں سے بین کر دیا، اور اب بنگلہ دیش کی کرکٹ بھی جو انڈیا کا غم و غصہ ہے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اس کا اب واحد اس میں چور صاحب بات یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک کو ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ آئی سی سی کے سامنے یا آئی سی سی میں بیٹھ کر اکیلا پاکستان پھر کیسے ڈکٹیشن روک سکتا ہے انڈیا کی؟ یہ بات یہ ہے کہ جو اصل سٹرینتھ ہے بی سی سی آئی کی وہ 12 لوگوں کا پیسہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اگر بنگلہ دیش کے بعد پاکستان بھی بائیکاٹ کر دیتا ہے تو جو احمد آباد اسٹیڈیم میں جو میچ ہونا ہے وہ ہندوستان کا پھر گھانا کے ساتھ ہوگا، اور یا یوگنڈا کے ساتھ غالباً ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر 1,32,000 لوگوں کی جو ہے وہ سیٹنگ، تو وہاں پہ کتنے لوگ میچ دیکھنے جائیں گے؟ اسی طرح سے جو آپ کا جو براڈ کاسٹر ہے اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا بی سی سی آئی کو بھی اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے ساتھ کسی تیسرے ملک کو بھی شامل کر پائیں، دیکھیے آسٹریلیا اور انگلینڈ جو ہے وہ بی سی سی آئی کی اس ہیجمنی کے خلاف ہے، اور وہ پہلے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ سو میرے خیال میں جو پی سی بی ہے اس کو چاہیے کہ نہ صرف انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے، لیکن اب سری لنکا، انگلینڈ اور آسٹریلیا جو ہیں ان کی بھی مدد جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اسی کانٹیکس میں محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان اے بی سی ڈی تیار ہے۔ کل محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ میرے خیال میں تو دیکھیں ہم بنگلہ دیش کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے اس وقت، نہیں، یعنی بائیکاٹ کرنا چاہیے کرکٹ ورلڈ کپ کا۔ دیکھیں ہمیں پہلا تو مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کو انکلوڈ کیا جائے، اور اگر بنگلہ دیش کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے تو بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مقابلوں سے پھر باہر آنا چاہیے۔ اس کی کاسٹ ہے، پاکستان کی بھی کو بھی ایک بڑی جو ہے وہ پیسے کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک فرم سٹینڈ نہیں لیں گے، اور اس میں ڈپلومیسی جو ہے وہ آپ کی تبھی کامیاب ہوگی جب انگلینڈ اور آسٹریلیا آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اگر انگلینڈ، آسٹریلیا، پاکستان مل جاتے ہیں، بنگلہ دیش مل جاتا ہے، سری لنکا مل جاتے ہیں، تو پھر بی سی سی آئی جو ہے وہ گھٹنوں پہ آئے گا۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن اس کا اگر پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں ہوتے اور الٹیمیٹلی شاید سری لنکا اگر نکل جاتا ہے، تو پھر دیکھیے بی سی سی آئی کو مالی نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، تو زیادہ عرصہ وہ بھی پھر اس یعنی سب کا نقصان پھر سب کا ہی ہوگا۔ یہ آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی، 7 فروری سے یہ ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، پورے بنگلہ دیش کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں جب ان کی ٹیم نہیں کھیل رہی ہوگی تو ان میں مایوسی ہوگی۔ 7 فروری سے ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، 12 کو وہاں الیکشن ہے، تو جو کرکٹ شائقین کا سینٹیمنٹ ہوگا وہ تو اینٹی انڈیا ہوگا۔ تو انڈیا کی یہ بیڈ ڈپلومیسی نہیں ہے کہ عین ورلڈ کپ کے دوران جب وہاں الیکشن ہے انڈیا ناراض کر رہا ہے بنگلہ دیش کے عوام کو؟ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو را نے اجیت دوول کے اسکیم کے مطابق جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کو قتل کیا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اس کے بعد سے ویسے بھی جو بھارت ہے وہ بنگلہ دیش میں ایک بالکل نفرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان میں بھی کی تھی، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ راجناتھ سنگھ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے اتنے لوگ پاکستان کے اندر مارے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ
مارے گئے اس کے ریئیکشن نہیں آیا، لیکن بنگلہ دیش میں تو ایک بندے کے اور 2 بندوں کی شہادتوں کے بعد بھی جو ریئیکشن تھا وہ بہت زیادہ تھا. ہادی مرحوم والا بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا. لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے، پروٹیسٹ کیا. پاکستان میں تو کوئی نہیں باہر نکلا، لیکن بہرحال اس کے آپ دیکھیے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے بنسبت پاکستان کے. لیکن پاکستان کو اس لیے بنگلہ دیش کا اس وقت ساتھ دینا ہے کہ اگر پاکستان ساتھ نہیں دے گا تو پھر پاکستان بالکل اکیلا رہ جائے گا آئندہ کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں کرکٹ کے حوالے سے اس میں. لہٰذا پاکستان کے پاس بڑا کم یہ موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا ساتھ نہ دے. ان کو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں بھارت کو BCCI کو بڑا مالی نقصان ہو. بہت شکریہ سینئر سیاستدان جناب فواد چودھری صاحب. ناظرین، بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کا ساتھ دینا چاہیے اور اس ورلڈ کپ سے بھی ہو سکے تو پھر باہر نکل آنا چاہیے. فرسٹ پرائرٹی وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، شری لنکا کو ساتھ ملا ہے پاکستان. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گل پلازہ سانے کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بریک کے بعد سید نوید قمر صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان جناب سید نوید قمر صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ سائیں، آپ نے وقت دیا. میرا سوال ڈیفرنٹ ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے، پھر ایک اور وفاقی وزیر نے کراچی میں بیٹھ کر کہا کہ وفاق کے نیچے کراچی لایا جائے. آج گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 90 لاشوں کا حساب دو، جواب دو. یہ وفاق آپ کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وفاق کی پالیسی آخر کیا ہے، کیونکہ ایک وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسرا وزیر دوسری بات کرتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ بیٹھ کے یہ بات کہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ ختم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب 18th امینڈمنٹ سے ان کا آخر مقصد کیا ہے کہ صوبوں کے اختیارات نہ ہوں یا پاکستان ایز اے فیڈریشن نہ کام کرے، اور پھر ہم وہ پرانے زمانے کا وہ جو مضبوط مرکز اور 1 یونٹ اور اس قسم کی کہانیوں میں ہم چلے جائیں. پاکستان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا اس پالیسی کے تحت. اب پھر دوبارہ سے یہ اس پاکستان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی وہی کرنا چاہتے ہیں. کیا آخر ان کے ایجنڈاز کیا ہیں؟ کہاں دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. مجھے تو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور سے کمزور کرتے جا رہے ہیں. یہ بہت ایک مطلب آگ سے کھیلنے والی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کراچی کو جو ہے وفاق کو دے دو. بھائی کراچی کوئی اس قسم کی چیز ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ وفاق اٹھا لے، اور وفاق کے پاس یہ کیا اختیار ہے یا کیا طاقت ہے کہ جس کے تحت یہ کرے گا؟ یہ اس ساری چیز میں ریزسٹنس ہوگا، اور تقریباً سارے صوبوں میں ون وے اور ادر ریزسٹنس ہوگا. آپ کو جس چیز کی پریشانی ہے آپ اس کی بات کریں نا، وہاں آ جائیں کہ کیا مسئلہ ہے. کیا پریشانی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا پریشانی؟ بھائی مجھے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ وہ آخر پاکستان کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں. ایک ضرور ان کی پریشانی ہے جو کہ جو مرکز کے پاس اب فسکل سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ ہر سال انہوں نے اتنے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ ہر سال ڈیٹ سروسنگ والا جو حصہ ہے وہ باقی چیزوں کو جو ہے وہ کراؤڈ آؤٹ کرتا جا رہا ہے. تو پریشانی یہ ہے کہ بھئی ڈیفنس کیسے چلے گا، یہ کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ مسئلہ ہے تو بیٹھ کے بات کرو نا، تو کہاں کہاں سیونگ ہو سکتی ہے. ابھی تک جو سیونگ کی باتیں کی ہے نا، آسٹیرٹی اور اس قسم کی چیزوں کے جی چائے بسکٹ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، یہ تو اس سے تو مسئلے نہیں حل ہوتے نا. یہ تو صرف ایسے ہی
लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। जो असली मसले हैं, देखें कि आप डेट रीप्रोफाइलिंग कितनी कर सकते हैं, आप जो इस वक्त कर्जे हैं हम उनको रैशनलाइज करें, कहीं कहीं उसको दोबारा से कहीं हम जो है चीजों को स्वैप भी करें, डेट स्वैप्स करें, या फिर पीएसडीपी को अगर आपने कर्टेल करना है तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आए ताकि आपका कुछ स्पेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर उठा ले ना। तो तरीके तो हैं, अगर नियत साफ हो तो तरीके हैं। अच्छा, आपने फरमाया कि वफाकी हुकूमत की समझ नहीं आ रही। MQM के एक रहनुमा जो कि वफाकी वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से जान छुड़ाई जाए। कल ही MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने 18वीं तरमीम रोल बैक का कभी मुतालबा नहीं किया। तो ये MQM के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है फिर? भाई अब वो हर एक अपनी जो है लीडरशिप चमकाने की शायद कोशिश कर रहा है। देखें 140A पे कितना MQM का हर वक्त जोर होता है। 148 18वीं तरमीम में नहीं दी थी ना, या सूबों को जो है कमजोर करके या उनके रिसोर्सेस कम करने से कोई इनकी जो शहरी हुकूमतें हैं वो कोई मजबूत तो नहीं होंगी, वो तो और कमजोर होंगी ना। तो इनको थिंक थ्रू भी तो करना चाहिए कि आखिर वो डिमांड जो कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि MQM के जो एक्चुअल ओवरऑल जो एजेंडा है उसमें 18वीं तरमीम के रोल बैक से कोई उनको फायदा होगा, बल्कि उसका रिवर्सल ही होगा ना। तो ये तो पोजीशंस क्यों लेना चाहिए? अगर यहाँ मरकज में बैठ के जो अगर कोई बात करते हैं तो बाकी चीजें तो ठीक है, आपको जाती पसंद या नापसंद के बेसिस पे तो आप मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा तो नहीं कर सकते ना। दिस इज, और ये एडवेंचरिज्म क्यों शुरू हो गया है? मुल्क में मसले नहीं है, मुल्क में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, कि आप ये एक और जो है डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स लेके आ रहे हैं। फिर अगर इस बेसिस पे अगर कोलिशन टूट गई और गवर्नमेंट गिर गई, फिर क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? सो उससे क्या आपका मुल्क मजबूत होगा क्या? ये बड़ा सवाल आपने किया है। लेकिन जैसे सानिया गुल प्लाजा हुआ, यकीनन बड़ी ट्रेजेडी है। फिर जिस तरह सियासत हुई, बयानात आए, सैयद मुराद अली शाह साहब को सूबाई असम्बली में कहना पड़ा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और ऊपर से शादिया मरी साहिबा ने तो ये कहा कि इतने तिनके आए कि एक झाड़ू नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी क्या कहना चाह रही है तिनकों की बात करके? देखिए ना, पहले 2-3 चीजें आप देख लें कि एक तो बहुत बड़ा सानिया था, इसका कोई शक नहीं। कई लोगों की उसमें कोताही है, वो 1 साल की नहीं कई सालों की कोताही है। उसके बाद जो विजिलेंस है, जाहिर है कि उस हद तक तो जो आज अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है इस चीज को, तो पहला तो अटैक उसी पे आएगा। तो दैट इज नॉट सरप्राइजिंग। कई चीजें, ये तो मेरे हिसाब से हमें एक वेकअप कॉल मिला है कि हम न सिर्फ आपने देखा है कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, सिंध में भी हो रही हैं, और जगहों पे इस्लामाबाद को भी देखना चाहिए कि भाई आया इस किस्म के वाक़े के लिए हम प्रिपेयर्ड भी हैं या नहीं है। तो उन चीजों पे तो हमें फोकस जरूर करना चाहिए। अब जो सियासत करनी थी वो हो गई, जो गाली गलौज करनी थी वो हो गई। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड और उसमें कोई प्रोडक्टिव मिलके काम करें ना। और एक नेशनल पॉलिसी बनानी है तो नेशनल बनाए, वरना हर सूबा अपनी बनाए, जिससे इस किस्म के वाकयात दोबारा तो ना हो ना। हमारी जहां SOPs नहीं फॉलो हो रही, बिल्डिंग कंट्रोल की हो या पूरा जो फायर का निजाम है हैंडलिंग का वो हो, तो उस पे अभी से काम करना चाहिए ना। बाद में हम करते हैं तो इससे हम सबक भी लें और तैयारी भी करें कि खुदा ना खास। ये सही बात है, सबक भी लें, तैयारी भी करें। एक और चीज़ भी, आप पार्टी के माशाल्लाह सीनियर रहनुमा हैं, डिफेक्टो पार्लिमानी लीडर भी हैं आप कौमी असम्बली में। अभी डेवोस में वज़ीर आज़म भी गए हुए थे और CDF चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर सैयद साहब भी गए हुए थे। वहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई। तो पीपल्स पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडलर पे उन्होंने वो फ़ोटो भी लगाई, और साथ जो मैंने पढ़ा वो था
کہ ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ایسی کیا چیز تھی جو ڈیوس میں بیٹھ کے ڈسکس ہوئی CDF صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ؟ نہیں میں خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہوا جیسے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. ڈیوس میں بلاول صاحب ایک اور حساب سے گئے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ایک اور حساب سے گئی ہوئی تھی. لیکن جب آپ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور ایک ہی اس میں بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ملتے ہیں تو باتیں کریں گے تو سیاستدان اگر ملتے ہیں تو سیاسی باتیں ہی کریں گے نا. بٹ اٹ واز ناٹ کہ بھائی اب یہ میٹنگز پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور اس کو ڈیوس میں جا کے ڈسکس کرنا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. چلیں, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. سید نوید قمر صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ناظرین ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چین میں تعینات پاکستانی سفیر جناب خلیل ہاشمی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے, پاکستان کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی سراؤنڈنگ سے نکل کر کیا ہو رہا ہے. سب سے اہم ریلیشن شپ جو پاکستان کا ہے وہ چین کے ساتھ ہے. آئرن کلیڈ برادرہڈ, یہ اس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا تعلق ہے. اس وقت ہمارے روبرو ہیں چین میں تعینات پاکستان کے سفیر ہز ایکسلنسی خلیل ہاشمی صاحب. بہت شکریہ, آپ تھوڑے وقت کے لیے آئے, ہم نے سوچا ضرور آپ سے انلائٹنمنٹ لے لیں. اکنامک ڈپلومیسی کی ایج ہے اور ابھی بتایا گیا 2-3 دن پہلے کہ چین اور پاکستان کے درمیان زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے $4 ارب سے زائد MOU سائن ہوئے ہیں. یہ کس طرح کا تعاون ہوگا زرعی شعبے میں؟ بہت شکریہ. اس کانفرنس کے پیچھے 3 مہینے ہم اس کے اوپر کام کیا. اس سے پہلے پچھلے سال سپٹمبر میں بھی جب پرائم منسٹر تشریف لائے تھے تو اس وقت 9 سیکٹرز تھے جس پہ ہم B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کی, جی بزنس ٹو بزنس, اور اس میں بھی ایگریکلچر ایک سیکٹر تھا. یہ جو 79 MOUs یا JVs اور پارٹنرشپ ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ فریش ہے آن ٹاپ آف واٹ جو ہم نے سپٹمبر میں اچیو کیا تھا. تو یہ اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے یہ ایگریکلچر سے اس کا آغاز کیا اور یہ ہم پاکستان میں کروا رہے ہیں. اور اس میں 10 سب سیکٹر تھے, 116 چینی کمپنیاں جو ہیں ان 10 سب سیکٹرز میں ہم لے کے آئے تھے, اور ڈے لانگ پھر 165 پاکستانی کمپنیاں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بگننگ ہے. اس کا جو ایکچوئل امپیکٹ ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن ہم ہیں ابھی بعد میں نے میٹنگز بھی کی ہیں, ہم نے ایگری کیا ہے فوڈ سیکیورٹی منسٹری کے ساتھ, اس کے ساتھ مل کے اب ہم اس کا فالو اپ کریں گے. جس طرح پہلے سپٹمبر والی کانفرنس تھا, آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ وہاں 3 ٹیئر پرائم منسٹر نے فالو اپ میکنزم بنایا ہوا ہے, سیکرٹری, SAPM اور پھر پرائم منسٹر خود. اس میں کچھ چیزیں فاسٹ ہیں, وزیر اعظم صاحب خود اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو زراعت کے شعبے میں تعاون پر $4 ارب چین سے پاکستان آئیں گے, یہ کس طرح کا تعاون ہوگا؟ کاشت وہ چینی آ کر ادھر فصلیں کاشت کریں گے یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, یعنی کیا شیپ ہوگی اس تعاون کی؟ جی اس کی شیپ تو ہوگی جوائنٹ وینچرز کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمپنی بھی ہو اور چینی کمپنی بھی ہو, اور تاکہ جو بینیفٹ ہے وہ بھی شیئرڈ ہو اور رسک ہے وہ بھی شیئرڈ ہو. اس جیسے میں نے بتایا کہ 10 سب سیکٹرز ہیں, تو اگر آپ گرین جو کراپس والا ایریا لیں اس میں بھی ہے, فشریز بھی ہے, میٹ اینڈ پولٹری بھی ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے وہ 3 انڈسٹریز ہیں جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. وہ ہے کولڈ چین ہے, پیکیجنگ ہے اور لاجسٹکس ہے. ہمارا بہت ساری چیزیں جو ہیں یعنی جب آپ فرماتے ہیں کولڈ چین ہے, لاجسٹکس ہیں, پیکیجنگ ہے, تو یعنی یہ ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں. جی ایکسپورٹ اورینٹڈ بھی ہے اور اس کے اندر لوکل بھی ہے. ہمارا آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت سارا فروٹ, بہت ساری سبزیاں, بہت ساری مچھلی, بہت ساری میٹ, یہ جہاں سلاٹر ہاؤس ہے جہاں سے آپ نے اس کو اتارا اور جب تک وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے, لیکن بہت سارا ہمارا 30% سے لے کے 60% تک یہ چیزیں یا ضائع ہو جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کو ہم کولڈ چین نہیں ہے پوری. ایسا تو نہیں ہے کہ کولڈ چین بالکل نہیں ہے, لیکن کم ہے,
اس کو اسکیل کے اوپر ہونا چاہیے اور افورڈیبل ہونا چاہیے. اسی طرح پیکیجنگ جو ہے, جتنی اچھی پیکیجنگ ہوگی تو پرزرو بھی اچھی رہے گی, اور پھر ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی دیر آر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ٹو بی میٹ, فوڈ سیفٹی کے لیے بھی, اس کی پیکیجنگ کے لیے بھی, اور پھر یہ پیکیجنگ جڑی ہوئی ہے لاجسٹکس کے ساتھ کہ کس طریقے سے وہ آگے جا کے پہنچے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ 3 سیکٹرز بھی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا, اکنامک ڈپلومیسی کی ہم بات کر رہے ہیں. چین کے ساتھ ہر شعبے میں بڑا اچھا تعلق ہے, لیکن پاکستان کو فارن ایکسچینج چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایکسپورٹس ہم بڑھائیں گے. تو اور کیا شعبے ہیں جن میں چین کے ساتھ, چینی تعاون کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں؟ جی, اس کے اوپر ہم نے 2023 دسمبر سے کام شروع کیا تھا, اور 4 مہینے کی انٹرنل ایمبیسی لیڈ اسٹڈی کی ہم نے. کمرشل سیکشن کو میں نے ایڈوائز کیا, اور اس کا نقطہ آغاز یہ تھا کہ چین $2.5 ٹریلین جو ہے وہ سالانہ امپورٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھ ہم نے شروع کیا کہ کون سا ملک چین کو کیا بیچ رہا ہے, کس پروڈکٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے, ہم کیا بیچ رہے ہیں, کدھر ہمارا ایگزسٹنگ ایڈوانٹیج ہے, اور کدھر ہم مزید چینیوں کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. 75% جو ٹیرف لائنز ہیں, پروڈکٹس ہیں, وہ 0 ڈیوٹی ہے ان کے اوپر. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم صرف ایگریکلچر میں صرف $1 ارب تک کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں چین کو. آپ تو اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھائیں. مثلاً بیف ہے تو وہ فیٹننگ ٹیکنیکس ہیں, اس کو استعمال کریں, اس سے ہمارا جو بیف ہے وہ آگے جا سکتا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ $2,500 ارب چائنا درآمد کرتا ہے اشیاء, 2.5 ٹریلین یہی ہوا, اس میں سے ہم چین کو کتنا برآمد کرتے ہیں, ہماری کتنا حصہ ہے اس میں؟ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں فی الحال جو چین کے ساتھ وہ تقریباً $8 بلین کے قریب ہے. 8 بلین, یعنی صرف $8 بلین کی ہیں. تو اس لیے $2,500 ارب میں پاکستان صرف 8 ارب, اور اس کے لیے یہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. جی, تو اسی لیے وہ تبھی بڑھیں گی کہ ہماری ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا. ایکسپورٹیبل سرپلس کیسے ہوگا جب تک آپ پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, پروڈکٹیو کیپیسٹی پیداوار نہیں بڑھے گی آپ کی. تو اس لیے ہر سیکٹر میں تو ہم نے 21 سیکٹرز کو انتخاب کیا ہے اس اسٹڈی کی بنیاد پہ. جس طرح آپ کہہ رہے تھے ایگریکلچر کے علاوہ آئرن, اسٹیل, کاپر, پیٹروکیمیکلز, کیمیکلز, ای وی, سولر پینل مینوفیکچرنگ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, فن ٹیک, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, پلاسٹکس, اس طرح کے 21 سیکٹرز ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ کانفرنسز کی ایک سیریز ہے, ویسے بھی 75 سالہ پاکستان چائنا دوستی کی اینیورسری بھی ہے, تو یہ سیریز پھر ہر مہینے کانفرنسز ہوں گی, MOUs سائن ہوں گے. آن دا گراؤنڈ چیزیں کب مٹیریلائز کب ہوں گی, یعنی ایکسپورٹ کب ہونی شروع ہوگی چین کو پاکستان سے؟ جی, اس میں اگر ہم ایگریکلچر کے ایریا کو لیں تو تقریباً جو آپ ایکسپرٹ سے بات کریں گے تو چین کے حوالے سے جب MOU سائن ہوتا ہے, MOU تو ایک نقطۂ آغاز ہے, ٹھیک ہے, وہ ہینڈ شیک ہے. اس سے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی جو شکل لینی ہے 3 سے 6 مہینے آن این ایوریج. تو اس کے بعد پھر یہ جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو کانٹریکٹ میں ڈپینڈنگ کہ وہ کس شعبے میں ہوا ہے, اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی میٹ پروسیسنگ پلانٹ لگانا ہے, تو میٹ پروسیسنگ پلانٹ کے لیے آپ کو جگہ چاہیے, جگہ آپ لیں گے, کچھ اس کے اوپر سول ورک ہوگا, کنسٹرکشن ہوگی, کچھ مٹیریل یا اکوپمنٹ منگوانا ہوگا, اس کی اپروولز لینی ہوگی, یوٹیلیٹی کے کنیکشن لینے ہوں گے. تو جب کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کے اور پروڈکشن کے شروع ہونے تک 6 یا 9 مہینے مزید چاہیے. تو آن این ایوریج آپ سمجھیں کہ تقریباً 1.5 سال چاہیے کہ جب گراؤنڈ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں اسلام آباد میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی وائس منسٹر فار انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ مس سن ہویان آئی تھیں. سن ہویان کہہ رہی تھی کہ اگلے سالوں میں, یعنی CPEC-2 بھی اس میں شامل ہو جائے گا, ہم پاکستان کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, اپ لفٹ کے لیے, پاورٹی کی بات ہو رہی تھی, اپ لفٹ کے لیے کام کریں گے. وہ کیسا تعاون ہوگا؟ یہ اس پہ آلریڈی کافی کام ہو رہا ہے. مثلاً ایک تو ہمارا جو تعاون پریکٹیکل عملی تعاون جس کو چینی زبان میں کہتے ہیں,
مثلا سی پیک اور فیز 2 اب شروع ہو گیا. اس میں جو چینی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کریں گے، اس کو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اسمال بٹ بیوٹیفل پروجیکٹس. ٹھیک ہے. جس کا مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے جو کہ جس میں واٹر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، صاف پینے کا پانی، اسی طرح کوئی روزگار کو کریٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں، پھر ووکیشنل جو ووکیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو آپ اپنی شاپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو اس طرح کی چیزیں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو سی پیک بھی چل رہا ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جس کے اندر کراکرم ہائی وے ہے، یا ML1 ہے، یا اس طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، یا ایگریکلچر کے اندر بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تو اب سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں یہ بزنس ٹو بزنس ہے. ٹھیک ہے. سی پیک کے اندر زیادہ تر جو ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. تو ہم ایک ایڈیشنل جو پاتھ وے ہے اس کو کریٹ کیا ہے کہ چین میں تو لاکھوں کروڑوں کمپنیاں ہیں، بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہر ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہم جو فوکس کر رہے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو ہارنس کر رہے ہیں، کہ اس کو لے کے آنا ہے. تو سیکٹر بائی سیکٹر، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. انشاءاللہ یہ مختلف اس کے دھارے بہ رہے ہیں. سی پیک ہے، یہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں، B2B ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہے، CT ہے، 75th ایئر کی اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی یہ واقعی مانو میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک آئرن بردرہڈ ہے پاکستان اور چین کے درمیان. بہت شکریہ ایمبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے اور بالکل درست بات ہے کہ آئرن برادرہڈ ہے، آئرن کلیڈ برادرہڈ ہے چین اور پاکستان کے درمیان، اور اچھی بات ہے کہ اس کا فوکس اب پاکستان کے عوام کی اپ لفٹ ہے. ہم دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.